بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بہت سی باتوں سے ہمیں سمجھاتے چلے جا رہے ہیں، اور مختلف کہانیاں ادھر سے بناتے ہیں ادھر سے بناتے ہیں، پھر اصل مقصد پر لاتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ مسجد اقصیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شروع کروائی، تعمیر کروانا شروع کیا، اور مسجد کی تعمیر میں دیو اور پریاں سارے کے سارے لگ گئے، مصروف کار ہیں، سارے کے سارے کام کر رہے ہیں، کیونکہ دیو اور پریاں یہ انہوں نے لفظ بولا، ویسے پری کوئی شے نہیں ہوتی، شرعی طور پر پری کا کوئی نام نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا میری بیٹی میری پری، پری کا کہیں وجود نہیں ہے، کوئی پریاں کوکاف کی نہیں ہوتی کہ میرے خواب میں کوئی پری آ جائے جس کے پر ہوں، ایسی کوئی کہانی نہیں ہے۔ یہ میں ویسے آپ کو اس لیے علم ہے کہ اکثر ہم کہتے ہیں میری بیٹی میری پری، تو پری کوئی نہیں ہوتی، پریاں کا وجود ہی اس دنیا میں نہیں ہے۔ جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ لیلا مجنو کا اس دنیا میں وجود ہی نہیں تھا، کوئی لیلا مجنو نہیں تھا، کسی تاریخ میں نہیں آتا کہ لیلا مجنو کا کوئی قصہ ہو۔ تاریخ میں ایک تو ہوتا نا حدیث میں آنا، حدیث میں تو ہے ہی نہیں نا، لیکن تاریخ میں بھی لیلا مجنو کا کوئی قصہ نہیں، سب جھوٹ ہے، نہ کوئی مجنو تھا اور نہ لیلا تھی۔ اور آپ دیکھ لیں کہ عاشقوں نے ان کے نام لے لے کر کتنے واقعات بیان کیے ہوئے۔ ہاں، واقعہ بیان کرنا سمجھانے کے لیے، جس سے سمجھ آ جائے، بھیجے میں داخل ہو جائے کہ مطلب مدعا کیا ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ سمجھ لینا کوئی لیلا اور مجنو تھے، یہ نہیں تھا۔ جیسے ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا تو مجنو اس کے آگے سے گزر گیا، اس نے نماز توڑی اور مجنو کے پیچھے، اور کہنے لگا تو میری نماز میں میرے آگے سے گزر گیا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کہتا تو اچھا آدمی ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، اور تو مجھے بھی دیکھ رہا ہے، مجھے تو لیلا کے عشق میں نظر ہی کچھ نہیں آیا، کون نماز پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا۔ اب سنانے کے لیے قصہ اچھا ہے، بندہ کہتا ہے اچھا ایسا نشہ ایسی محبت کہ بندہ گزر جائے، معلوم ہی نہ ہو، لیکن حقیقت میں ایسا کوئی نہیں واقعہ پیش ہے، یہ سب جھوٹا واقعہ ہے۔ لیکن سمجھانے کے لیے کہ بھئی عشق محبت ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے وجود کا پتہ نہ لگے، اور یہ جو سمجھانا ہے کہ اپنے وجود کا بھی پتہ نہ لگے، یہ بھی نقص ہے بنیادی طور پر، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس لیے نقص ہے بیٹے، اس میں کوئی نماز ایسی نہیں جس میں خیال نہ آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نماز میں خیال نہ آئے۔ اگر کوئی کہیں عاشقوں کی نماز ایسی ہوتی، عاشقوں کی نماز میں بھی خلوص ہوتا ہے اور سب کچھ علم ہوتا ہے۔ کیوں کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے نماز نہیں پڑھنی؟ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی ہے، اتفاقاً امام نے اللہ اکبر نہیں کہا اور چلا گیا رکوع میں، ہم نے سنا ہی نہیں، ہم کھڑے ہیں، اسے آنکھیں بند کر کے نماز نہیں پڑھنی۔ کیوں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی سانپ اور بچھو نکل آئے آنکھیں کھلی تو ہوں؟ کیوں کہا گیا کہ اگر چور تیری چیز چوری کرنے لگے تو نماز توڑ کر اسے پکڑ لے؟ کیونکہ 1 روپے کا نقصان بھی برداشت نہیں ہے۔ یہ سب شرعی مسئلے ہیں اب جو بتا رہا ہوں، اب یہ لیلا مجنو کا قصہ نہیں ہے۔ کیوں حضور علیہ السلام نماز پڑھاتے تھے تو ان کے دل میں یہ ارادہ ہوتا تھا کہ بھئی قبلہ بدل جائے۔ اب خیال کس کا آ رہا ہے؟ نبی کو نبی جیسا، یا اللہ قبلہ ہی بدل دے، اب بیت المقدس مسجد اقصیٰ سے ہمیں مسجد حرام کی طرف پھیر دے۔ نماز میں ہی قبلہ بدلا گیا تھا، خیال آنے پر ہی قبلہ بدل دیا گیا تھا۔ کیوں حضور علیہ السلام تحیۃ و ثنا فرماتے تھے کہ میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں اور اگر کسی ماں کا بچہ رو پڑے تو میں نماز چھوٹی کر دیتا ہوں۔ نماز میں تو ہوش ہی نہیں آنا چاہیے کہ پیچھے کون نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، لیکن حضور علیہ السلام سب کی نماز جانتے بھی ہے، دیکھتے بھی، اس لیے فرمایا کہ جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اور تمہاری نماز، تمہارے رکوع، تمہارے خشوع و خضوع کچھ بھی مجھ سے دور نہیں ہے، میں سب کچھ دیکھتا ہوں، یعنی دل کی بات بھی جانتا ہوں جو تم کر رہے ہو خشوع و خضوع، اور جو تم ظاہراً کر رہے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، نیتوں سے واقف۔ اب نماز میں حضور ہماری نیتوں سے واقف، بات سمجھ آ رہی کہ کوئی ایسی نماز نہیں ہے جس میں خیال نہ آئے۔
پہلی بات سمجھ میں آ گئی. کوئی ایسی نماز نہیں جس میں خیال نہ آئے. نمبر 2 بات، لیلا مجنو کے کوئی قصے نہیں. اگر کوئی بندہ سمجھانے کے لیے مدعا بیان کرے کہ عشق ایسا ہوتا ہے تو وہ عشق بھی دیکھنا پڑتا ہے سرکار جیسا ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ ہم عشق میں ایسی بات کر جاتے ہیں ہوندی وڈی جی لگ دی، لیکن جب شریعت پر تولیں گے تو وڈی نہیں. جس طرح ہم نے وڈی تھوڑا نقص بیان کیتا ہے کہ وہ آگے سے گزر کہنے لگا مجھے تو ہوش ہی نہیں تھا. نمازی کو ہوش ہوتا ہے، نمازی بھی ہوش نہیں ہوتا. کیا اسے امام کا اللہ اکبر سنائی نہیں دیتا؟ کیا سمی اللہ لمن حمیدہ سنائی نہیں دیتا؟ تو ہوش میں ہوتا ہے پیچھے امام کے. یہ تھی وہ ہوش میں ہوتا ہے. بے ہوش نماز کون سی ہو جاتی ہے بھائی؟ وہ وجد والی نماز کون سی ہوتی ہے؟ ہماری کیفیت کا نام ہم نے رکھ دیا، بڑا ہی مزہ آیا نماز ہی بڑے سکون ملیا. یہ تمہارا کیف ہے. نماز تو نماز ہے. اگر مزہ نہیں آئے گا تو نماز نہیں ہوگی، بلکہ دگنا ثواب ملے گا. جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر ایک بچہ وہ کی کہتا ہے رک کے جیسا توتلا پڑھتا ہے الف و، اس طرح پڑھے گا ڈبل ثواب پائے گا. تو پھر جتنی تگودو کرنی پڑی اتنا ثواب زیادہ، جتنی محنت کرنی پڑی اتنا ثواب زیادہ. تو اس لیے پہلے ہی درجے میں بندے کو پتہ لگنا چاہیے کہ ہمارے سامنے حضور کیسے ہیں. میں نے آگے بتایا تھا حضور کو سینے سے لگا کے رکھیں. اور حضور کو سینے سے لگانے کا مطلب کیا تھا؟ کہ آپ قرآن و سنت پر چلیں. جب حضور کے طریقے پر چلیں گے تو ایسے آپ نے سینے سے لگا رکھا. اور جیسے آپ اپنے مطلب کے لیے کریں گے تو پھر آپ نے سینے سے اتار رکھا ہے. ابھی میں ایک میسج بھیجا کہ ہماری دعائیں، ہماری نیک اعمال بھی ہمارے لیے دعاؤں کا کام کرتے ہیں. اور ساتھ میں نے ایک حدیث لکھ دی. وہ حدیث میں نے آدھی لکھی تھی. حدیث یہ لکھی تھی کہ اگر نماز اچھے طریقے سے پڑھی جائے دعا کرتے جاتی. اور حضور نے فرمایا کہ اگر نماز اچھے طریقے سے نہ پڑھی جائے، خشوع خضوع سے نہ پڑھی جائے، دنیاوی خیال رکھتے ہوئے پڑھی جائے، آداب برقرار نہ رکھے تو منہ تے ماری جاندی. وہ میں نے نہیں لکھی کیونکہ جذبہ دینا مقصود تھا، بس اتنا ہی رکھا. جو بندہ کیا کہتا ہے سمجھدار ہوگا نا اس کا الٹ سمجھ لے گا. ورنہ زیادہ تر جو ہوتے ہیں، مثال میں کہوں، اور تہاڈیاں جہڑیاں نمازاں تسی دنیا داری چ پڑھ لیندے ہو نا کہ نماز پڑھ دے پہ تو خیال کدھر ہو جائے اور تہاڈے منہ تے ماریاں جانیاں، تہاڈے دل تے کی گزرے گی؟ آپ تو کہیں گے یا پھر ہم پڑھتے ہی نہیں. ٹھیک ہے، یہی چیز جو ہوتی ہے نقص ہوتا ہے کہ کیفیت ہے تو نماز ہے، بڑے مزہ آیا. کیفیت نہیں ہے تو کہا مزہ نہیں آیا. مزے کا تعلق نہیں ہے، مزہ شرک ہے. مزہ شرک ہے کہ اللہ کی عبادت میں ہم مزے کو اپنا سمجھ لیتے ہیں کہ یہی اچھی چیز ہے. نہیں، بعض اوقات مزے سب غائب ہو جاتے ہیں. اور میں نے آگے بتایا تھا کہ توحید کے مقام پر جب بندہ آتا ہے نا وہاں سب اندھیرا ہے، روشنی نام کی کوئی شے نہیں ہے. آپ کہنا نور و نار رنگ ان کو کوئی نہیں بٹے ہوتے. توحید کے مقام پہ سب اندھیرا ہے، حیرت کا مقام ہے. یہ رنگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہاں ہم سنتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی بندہ حمد پڑھ رہا ہے تو ایسے رنگ دکھائیں گے، ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، آسمان چلنے. یہ سب رنگ بازی وہاں نہیں ہے. توحید کے مقام پر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، حیرت ہی حیرت ہے بندے. اور جس وقت یہ بات سمجھ میں آ جائے نا کہ بھئی جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے تو بندے کو اپنی اوقات پتہ لگنی چاہیے. لگ جاتی ہے اور کہتا ہے چلو میں کوئی نوکری بدل لاں، میں تھوڑی چینج کر لاں. شیطان، میں چلو شیطان کی بات نہیں کرتا، درمیان سے ایسے آ گیا. ہم خود اتنی دیر لگا دیتے ہیں دین پر چلنے کے لیے کہ ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا ہمارا رب ہمیں دیتا ہے. اتنی دیر لگا دیتے ہیں، چل دیاں. ہر بندہ بشمول میرے جب پتہ لگ جائے کہ یہ چیز غلط ہے ہمیں چھوڑ دینی چاہیے، آگے چلنا چاہیے نا. ایک گھر میں 4 بندے ہیں اور چاروں ہی زیرو کے مقام پر. کیسے زیرو کے مقام پر؟ بیوی کہے گی خامد دا کام سینا، خامد کہے گا بیوی دا کام سینا، بیوی کہے گی بچے دا کام سینا، بچہ کہے گا پیو کس واسطے میں. ہم سارے کس مقام پر ہیں؟ اگر سارے شریعت کے مطابق ہوں تو ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے آگے نکل جائیں. اگر ایک بھی شریعت کے مطابق ہو، وہ زور تو لگائے میں شریعت کے مطابق کام کرنا ہے. ہم ہیں کس لیے؟ ہم ایک دوسرے کا سپورٹر ہے نا، ایک دوسرے کو اچھا کرنا ہے. ہم اتنے مایوس کیوں ہو جائیں
معاشرہ بہت خراب ہے، تم اچھا بن جاؤ، تیرے لیے سارے اچھے ہیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن ہمارے ذرا نا سستی بڑی ہے، بڑی دیر لگتی ہے موج میں آتے آتے، ہوش میں آتے آتے ہیں، بڑی دیر لگتی ہے نا، وہ دیر ہی جو ہے نا مار دے گی۔ اللہ کرے کہ ہماری دیر ختم ہو جائے، ہمیں دیر سے آنا جو ہے نا نصیب ہی نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر میں دیو اور پریاں مصروف کار ہیں۔ میں کہتا پریاں نام کا کوئی نام نہیں ہے، کوئی پریاں نہیں ہوتی، یہ سب غلط ہے، وجود ہی کوئی نہیں ہے پریوں کا۔ اگر وہ سرکشی کرتے ہیں تو فرشتے ان کو سزا دیتے ہیں، اگر وہ کام نہ کریں، اپنی مرضی کریں، تو فرشتے ان کو سزا دیتے ہیں کہ اے مخاطب، یعنی تم میری باتیں سن رہے ہو، اے مخاطب تو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح بن جا، تو جن اور پریاں تیرے بھی خدمتگار بن جائیں گے۔ اے سمجھنا بڑا ہی اوکھا ہے، اے سمجھنا بڑا ہی اوکھا ہے۔ اگر میں کہوں ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق چلنا چاہیے، بھائی نبی تے نبی نے نا، نبی تے نبی نے۔ اگر میں کہوں نا یار میں بھی آپ جیسا، نہیں سرکار تو اس سے خاص ہونا، خاص کر کے میں نے سائڈ تے کر دینا، آپ اپنی مرضیاں کرتے رہنا۔ بھائی میں اگر اس دنیا میں موجود ہوں تو تمہارے لیے مشعل راہ ہوں کہ اگر یہ بندہ چل سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی علاقے میں کسی کو کھڑا کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ کھڑا ہے تو باقی کیوں نہیں چل سکتے؟ اگر اس پر ہماری انوار و تجلیات تھی یا اس پر ہماری رحمتیں تھی تو تم پر کیوں نہیں برس سکتی تھی؟ اس کا ساتھ تو دیتے۔ کونوا الصادقین کا مطلب یہ نا، اگر میں سچا ہوں تو میرا ساتھ دو، اگر میں جھوٹا ہوں تو بھاگ جاؤ، یہاں کیا کرنے آئے؟ یہ دو عرفی باتیں، کوئی اتنی بڑی باتیں تو نہیں کہ اگر میں سچا ہوں تو میرا ساتھ دو، جھوٹا ہوں تو یہاں لینے کیا آئے ہو؟ اور اگر آپ جھوٹوں کی بازی بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھے رہیں، یا اگر آپ ہی جھوٹے ہیں، دماغی طور پر ہی مفلوج ہیں، تو آپ حرکت میں کیسے آئیں گے؟ کیسے آئیں؟ یعنی ہم روزانہ آ کر بیٹھے اور ہمارے اندر روزانہ کو نقطہ داخل ہو اور وہ بجھ جائے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ بھئی میں ایک نقطہ دینے کی کوشش کرتا ہوں، نقطہ اندر جاتے بجھ جاتا ہے، اندر کیوں سی ایسی چیز لگی ہو جو بجھا دیتے؟ ویسے نا بندہ پھونک مار رہا ہے تو جل جاتا ہے، وہ شرلی چلان واسطے سمجھو جڑا تیلا لگا ہوندا نا، وہ اگے دھاگا جا وہ چل پیندا ہے، کیونکہ وہ پھڑ کے انج کو بجھا دیتا تو جلنی تو نہیں نا۔ ایسے نقطہ اندر داخل کیا، ٹھک بجھ گیا۔ وہ کہتے ہیں یار یہ کون سی اندر چیز ہے جو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے نہیں ایسے نہیں کرنا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اندر جو تمہارے چیز ہے نا وہ قبول نہیں کر رہی۔ بیمار آدمی ہو تو، جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ بے نمازی بیمار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بیمار ہے نا، اس لیے تو نماز نہیں پڑھتے۔ اگر بیمار نہ ہو تو نماز پڑھیں۔ بے نمازی بھی بیمار ہے، بے ایمان ہیں، ان کو بے ایمانی کی بیماری ہے، ایمان نہیں نا ہے، رب کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ سارے اچھے نے یار، میں ذرا لگتا غصے چ آ گیا، سارے اچھے ہیں، لگے رہنے دو۔ تو فرماتے ہیں اے مخاطب تو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح بن جا، تو دیو اور پریاں جن سارے تیرے خدمت گزار ہو جائیں، کوئی شک نہیں۔ میں نے دیکھا جو بندہ چل رہا ہوتا ہے نا، ہمیشہ اس کی سپورٹ ہو رہی ہوتی ہے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، اگر نہیں نہ ہوتی وہ اس کا برا نہیں مناتا، وہ کہتا ٹھیک ہے اللہ دی مرضی، وہ بندوں کا شکوہ نہیں کرتا کہ میرا ساتھ نہیں دیا، وہ کہتا اللہ چاہتا ہی انج سی، اگر میں کام کر رہا ہوں اور جتنا کر رہا ہوں مجھ سے اتنا ہی پوچھا جائے گا نا کہ تو زور لایا سی، میں کہتا یا اللہ میرے نال چلتا انج ہو جاندا ہے، چلتا انج ہو جاندا۔ ضرورت کیا ہے؟ جتنا ہے آپ ہیں۔ اگر میں یہ کہوں میرے بعد کام بند ہو جائے گا، نہیں ہوگا، کیونکہ جو میں اندر داخل کر کے جاؤں گا نا آپ نے ویسے ہی چلنا ہے، جو اندر لے گا اس نے ویسے ہی چلنا ہے، اور یہی اصل ہوگا کہ ہم ٹرانسفر کرتے ہیں نا، علم کو ٹرانسفر کرتے ہیں۔ ابھی میں کتنے نقطے آپ کو ٹرانسفر کیے ہیں، پری کے متعلق بتا دیا، لیلا مجنون کی کسی کہانی کا بتا دیا، یہ بھی کہہ دیا کہ نماز میں خیال آ جاتا ہے، کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے، کتنی چیزیں نقطے بیان کرتا چلا جا رہا ہوں۔ وہ نقطے نکلنے والے نہیں ہوتے، کام آ جاتے ہیں، ہاں یار یہ بات غلط ہے، یہ ایسے ہے، نہیں تو دکھا دو کہاں لکھا ہے، کیونکہ ہم ریفرنس کے قائل ہیں نا، قرآن میں یا حدیث میں کہاں پر ہے بتا دو۔ تو ہر جگہ پر سپورٹ ہمارے ساتھ ہے۔ اب فرض کر میں بیان کر رہا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا مجھے اللہ کچھ نہ دے، میں اس کے لیے وقت دے رہا ہوں اللہ مجھے کچھ نہ دے، اللہ ہی تو دے رہا ہوتا ہے،
میں اس کی مثال دیتا ہوں. میں یہاں پر بیٹھا ہوں, میرے گھر میں کوئی بچہ گر پڑے, میں وہاں پر موجود نہیں, ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ میں یہ کہتا ہوں ان کو سنبھالنے والا بھی اللہ ہے کہ تو جا, میں تجھے سنبھالاں گا نا سارے, ارے ڈگنے نہیں رہیں گے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہمارے جتنے ہوتے ہیں نا 242 کے کتنے جوڑ ہوتے ہیں, ہر جوڑ پر فرشتہ مقرر ہے. ہڈی نہیں ٹوٹتی, ہڈی نہیں ٹوٹتی, لیکن جس وقت جس دن اللہ نے ارادہ کرنا اس کی ہڈی ٹوٹ جائے, اس دن فرشتہ وہ جگہ چھوڑ دیتا ہے, ہڈی ٹوٹ جاتی. آپ اس رش میں جاتے ہیں, یہاں پر سب سے زیادہ رش نا اس شمالی علاقے میں ہے, بہت زیادہ رش ہے. آپ رش میں جاتے ہیں, روزانہ آپ کو کوئی ٹرالی نہیں ٹھوکی ہوتی, روزانہ آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا, سالوں میں کوئی ایک آدھا ہو گیا نہیں ہوتا. بچانے والا کون ہے؟ یار بڑی تیز چلا رہا سی, تو تیز چلائے یا وہ تیز چلائے, بچان والا اللہ ہی ہے. کوئی جان بوجھ کے نہیں آ کے مارے گا, وہ ایویں دماغ جو ہے نا بیوقوفی بڑھ جاتی ہے, تیز چلان تو ہو جاتا ہے. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے, حضور نے فرمایا جب بندہ بیٹھتا ہے نا سواری پر, تو شیطان اگر کوئی ذکر نہ کرے اور کیا کہتے ہیں سمجھ لو سمجھدار نہ ہوئے, تو شیطان ان گانیاں دلا دے گا, تیز چلا تیز چلا تیز چلا. شیطان ہو تیرا قابو پا کے رکھتا ہے, وہ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے مسئلہ بنا ہوتا ہے. فرض کریں آپ کے ہمسائے میں کوئی گانے لگا کے بیٹھ جائے اور آپ گانے سنتے نہ ہوں, آپ کو کتنی تکلیف ہوگی. یار کی کہوں میں, یا میں نہیں سنتا پا, تو اپنے ایئرپورٹ ڈالا ہے, کیوں سنانا چاہتا ہے مجھے؟ کیونکہ جس کو شوق نہیں ہے اسے تکلیف ہے. بھئی اپنا گناہ تنہائی تک رکھو نا, دوسروں کو کیوں سنا کر گنہگار کر رہے ہو اور خود بھی گناہ لے رہے ہو سب کا. لیکن ہم اس چیز کو جانتے نہیں, سمجھتے نہیں. میرے بچے چھوٹے تھے نا, اب تو شادیاں ہو گئی سب کی, میں نے کبھی کسی کا موبائل نہیں دیکھا تھا کہ یہ کیا دیکھ رہا ہے, میں نہیں دیکھتا تھا. میں کہا میرا کام صرف سمجھانا ہے, ان کی اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھنا کہ یہ کیا دیکھتا ہے, کبھی نہیں دیکھتا تھا. کیونکہ مجھے امید تھی کہ یہ اچھا کریں گے, مجھے امید تھی کہ یہ اچھا کریں گے, ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات, جو بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا بکتا ہے. کیسے بکتا ہے؟ میری نواسی ہے نا, تو اس کا وہ شعور نہیں ہے, عقل نہیں ہے. اگر وہ چیز دیکھ لیں گی نا, رام رام نہیں کرنا, وہ کہے گی, کیونکہ اس نے جو دیکھا ہے نا اس کے منہ سے وہی نکلے گا. لیکن کیونکہ اسے شعور نہیں ہے تو اس کے منہ سے نکلے گا, وہ کوئی بھی ایک جملہ سیکھ لے گی, ہائے میری ماں مر گئی, میری ماں زندہ ہوں دینا تینج کر دی. حالانکہ اس کی ماں زندہ ہے, اسے وہ سنا ہے, وہ شارٹ میموری نا, فٹافٹ فیڈ کیا اور آگے بک دیا, اسے سمجھ نہیں ہے بیچاری کو. ٹھیک ہے نا. اس لحاظ سے ہم جو کچھ دیکھتے ہیں نا, اگر کوئی دیکھ رہا ہے نا وہ بولے گا ضرور. تو جب میرے بچے نہ کچھ بولتے تھے, نہ گالی دیتے تھے, نہ گانے گاتے تھے, میں سمجھا ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں. اتنے کوئی لفظ بولنے کے تو پھر میں روکاں گا, بیٹے یہ آپ یہ سن رہے ہو, آپ یہ سن رہے ہو, وہاں پر روکوں گا. ورنہ اس معاملے میں آزادی دینی چاہیے. وہ بھی کیوں؟ وہ اس لیے کہ میں جب سیکھتا تھا نا تو پتہ یہ چلتا تھا کہ جب بچہ بالغ ہو جائے نا, اب وہ خود اپنا ذمہ دار ہے, تم نہیں ہو, تم صرف اچھی نصیحت دینے والے. بالغ ہونے کے بعد, یعنی اگر عورت کو مینسز ہو جائے اور بچے کو احتلام ہو جائے تو بالغ ہو جاتا ہے. بالغ ہونے کے بعد اب بچہ اپنے آپ ہی حامی و ناصر ہے, تو اسے تھپڑ نہیں مار سکتے. اب اللہ جانے بندہ جانے, تو صرف سینے نہ لا کے نا انج دل نہ کریا کری, کیا انج دل نہ کریا کر. میں نے آگے بتایا تھا, میں کہا ٹھیک ہے یار, مر ہی جانا ہے ہم سب نے, تو کیوں نہ پہلے ذرا ہنس کھیڑ لئیے یار, انجوائے کر لئیے. بعد مرنا یار ٹائم ہی نہیں ملیا ملن دا یار, تو پہلے مل لینے ہیں یار, ہنس کھیڑ لینے ہیں, یہ کہڑی گل ہے. مرن تو بعد جو کرنا ہے تو پہلے ذرا ہوئیے. اس لیے اگر کوئی بندہ کیا کہتے ہیں ہوتا ہے, مثال میرا ایسے دل کر رہا تھا, میں کہ یار اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے نا میں ان کو عمرہ کراتا. میرے ماں باپ فوت ہو گئے, میں نے اس کے بعد کیا تھا. میں کہ یار میرے ماں باپ زندہ ہوتے نا تو میں ان کو عمرہ کراتا. میری بہن بھی کر رہی ہوئی ہے, ایک بھائی بھی کر رہا ہے, چھوٹا بھائی ہے وہ ذرا ماڑا سا ہے. میں کہ یار میں اس کو باپ کی جگہ پر رکھ کے نا اسے کروا دوں گا, جب موقع ملا نا اسے کروا دوں. کیا فرق پڑتا ہے یار, کیونکہ وہ بھی نمازیں پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے پاس اسباب نہیں ہے تو میں اس کے لیے سبب بنا دوں گا ایز اے باپ. ایویں سوچ آ گئی نا, اگر مجھے سوچ آ جائے نا تو میں اسے پکڑ لیتا ہوں,
میں کہنا اللہ والوں صحیح. چلو میں تو آگے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اعمال ہی ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں, ہمارے اعمال ہی ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. اگر کوئی عمل کریں گے تو دعائیں تو آئیں گی نا. ہوں تھی ہے نا سامنے اچھی بھی تو تھوڑے پتر ہی ہیں, تاری مہربانی جیب میں پیسے پاؤ. ہر بندہ اپنے تو لوے, میں تمہیں پہلے کہتا, کیونکہ جو سننے والا ہوتا ہے نا وہ بعض کا کہتا ہے کہ اسی بھی تو ہے نا, تو بھائی جیب میں پیسے پاؤ. تھوڑا حال یہی حکم ہے, جو سمجھا گے پھر اور کریں گے. کیونکہ وہ کہتے ہیں گرو جنہیں ٹپنے چیلے جان شڑپ. دیکھیے چیلے بھاوے شڑپ ہی جان, گرو ٹپنے ہی نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو فرماتے اے مخاطب تو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح بن جا تو جن اور پریاں تیرے بھی خدمتگار بن جا. یہ بھی ایک نا محسوسات کی دنیا میں ہوتا ہے. بس میں دیکھتا ہوں نا, میں چھوٹی جی گھر, میں اوپر سے کام کروا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور ادھر کی سڑک خراب ہو گئی ہے, انہوں نے کھاڑ کے چلا گیا. میں سمجھتا یہ بھی میرے حق میں ہے, ادھر گڈیاں آنی ادھر جان گی نہیں, باہر مال متا پیا تکلیف نہیں ہوئے گی. گل چھوٹی نہیں ہے نا, میں اس کو بھی اپنے حق میں لیتا ہوں, یہ میرے حق میں ہوا ہے, ٹھیک ہے. محسوس کریں گے تو ساری چیزیں تمہارے حق میں ہیں, نہیں محسوس کریں گے تو کوئی چیز بھی حق میں نظر نہیں آتی. اب محسوس کریں, ادھر سے کار نہیں نہ آ سکتے, ادھر سے جائے گی تو آئے گی نا. اب لوگ ادھر سے نہیں جا رہے, بہت کم جا رہے ہیں, کوئی آٹو رکشے والا دیگر والے سارے انہیں پتہ لگ گیا کہ سڑک خراب ہے, جس کا مطلب یہ میرے حق میں ہے نا. ابھی باہر مال پا کے پی گیا, اتنے پانا ہے, چلو اللہ مہربانی کرے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس جلدی بن بھی جائے گی تو ایسے, وہ جدو مرضی بنے, میں اپنے حق کی ہر چیز سمجھنا کہ یار میرے لیے اللہ تعالیٰ سباب پیدا کر دیتا, آسانی رہے, تین تکلیف نہ ہوئے, تین دکھ نہ کوئی ہوئے. دکھ لینے والے سے ہے ہی نہیں, دکھ آئیے تو آپ سکھ تبدیل کر لیتا. یہ بھی تو طریقہ کار ہونا چاہیے کہ دکھ آئے تو سکھ تبدیل کر لو, تو اس کا بھی طریقہ کار بتا دیتے ہیں. دکھ آیا کدے پاسوں, کیا بات ہے یار مہمان آ گیا جی, گلا کرنی شروع کر دو متعلق. جڑا دکھ آئے نا روکو نا, گلا کرنی شروع کر دو. حاج صاحب اور یار اے ہو گیا جی یار, بر صاحب اے ہو گیا جی یار, اینج ہو گیا جی یار, گلا کرنی شروع کر دیا, دکھ سکھ تبدیل ہو جائے گا. کیونکہ گل کرنا اندر کی ہوا نکل جائے گی نا, چھوٹا ہو جائے گا. یار چپ گل کوئی نہیں, اللہ بولو, کوئی چنگا مشورہ مل جائے گا, تو رولا پی جائے گا نا اندر دے کھاتے, تو دکھ نہیں لگے گا. تو دکھ نو سکھ تبدیل کر دو کہ بھئی یہ دکھ جڑا نا, یہ بھی ساڈا ذریعہ سانو صبر دے مقام تے لے کے جاندا ہے. کوئی آ جائے نا, کوئی کہنا او مر گیا, میں کوئی ہوئے وہ تے مر گیا, تینوں صبر دے مقام تے پہنچان لگے, ہن تو مقام صبر تے رہنا, اتوں نہیں تھلے آنا, ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے. تو فرمانے لگے حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں پر ایک انگوٹھی کی تاثیر سے حکومت کرتے تھے. تو سحر نامی ایک جن نے وہ انگوٹھی چرا لی اور اس کے ذریعے حکومت کرنے لگا. یہ واقعہ مجھے معلوم نہیں کہ سچا کہ جھوٹا ہے, شاید کسی نے پڑھا ہو کہ انگوٹھی چلی گئی تو اس طرح ہوا کہ ایسے معاملات ہوئے ہوں گے, لیکن ابھی یہیں پر رہتے ہیں. حضور علیہ السلام نے جب انگوٹھی بنوائی نا, اس میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. وہ آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رہی, ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس رہی, اور ان کے بعد کچھ عرصہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس رہی, لیکن وہ ان کے ہاتھ انگل سے گر کے نا اریس نامی کنویں میں گر گئی. اس کے بعد فتنے شروع ہو گئے. اس انگوٹھی سے میں نے وہ مراد لی کہ جب وہ چیز نکلی نا ہاتھ سے جو حضور علیہ السلام نے مہر بنوائی ہوئی تھی, تو اس کے بعد فتنے شروع ہو گئے. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ انگوٹھی مل جائے, گری اسی کنویں میں ہے, سارا پانی نکال دیا, انگوٹھی نہیں میری. اللہ جنوں چاہے نا اس جگہ تو غائب بھی کر دینا, اور جنوں چاہے انج کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں سٹیا گیا, انج کر کے آرڈر ہوتا ہے تے ڈگن تو پہلے انج کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے سنبھال لیندے. تاڈے سارے نال انج ہوندا, تانوں سنبھالن والے انج کر کے آندے, پر سانوں سمجھ نہیں آتا. اسی سانوں لاوارث ہے نا, سانوں کوئی سنبھالتا ہی نہیں. اوے اگے قدم چکو تو سارے سنبھالن والے نے, ہلو گے تو کچھ ملے گا نا. اسی کہتے نہیں جتھے اڑ گئے اتنے ٹھیک ہے, ایتھے دے دے, ہڈ رامی دی انتہا نہیں. لطیفہ مشہور ہے نا, بادشاہ سلامت نے بلایا, کہنے کہ آؤ بھی ہڈ رامو سب تو بڑے واقعہ میں نے سنا, سب تو اچھا واقعہ سنائے گا نا
तो मैं उन्हें नाम दांगा। सारे गए, उन्होंने बड़े बड़े अच्छे हड्ड हरामी के वाकया सुनाए। बादशाह ने कहा कोई भी देगा सी, वो नहीं आया। कहता बादशाह कहता इत्थे देने तो दे दे, जो मेरे को नहीं आया जाता। कहता इन्ना हड्ड हराम है, वो कहता मैं आ भी नहीं सकता। तो तू सानू इंज नहीं होना चाहिए, थोड़ा हिल के इत्थे भी आइयो, थोड़ा हिल के उधर भी चले जाओ, इन्ना तो कर लो। इन्नी हड्ड हरामियों में कहा दी। तो यहाँ पर फरमाया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो अंगूठी थी वो उस जिन ने चुरा ली। आगे उस अंगूठी के ऊपर वो कहने लगे तेरी अंगूठी तेरा दिल है। सबको कहने लगे तेरी अंगूठी तेरा दिल है, तो इसकी हिफाजत कर, कहीं शैतान इसे ना चुरा ले, और अगर उसने चुरा ली वो तुझ पर हुकूमत करेगा। तेरी रूह तेरे अंदर है, अगर तो इसकी इस्लाह कर लेगा तो वो सुलेमानी काम करेगा। देखो गल कितने घुमा के कितने लिया, मजेदार काम है। काम इंज करके वो अंगूठी से चले गए, वो जिन लिया गया, और तेरा दिल है ना ए ना कोई लाइए, और तेरी रूह जी बदरू ना बन जाए। जैसे अक्सर कहा जाता था ना, कहते कि मौसीकी सुनना भी रूह की गज़ा है। कहते हाँ जी, बदरू की। अच्छी रूह वाले तो नहीं सुनते, और बदरू ही होएगी बुरी रूह जी सुनती है। आज के दौर में मैं ये समझता हूं, एक होता है ना जबान से बुरा कहना, दिल क्या कहते हैं हाथ से बुराई को रोकना, तो उसे सिर्फ दिल च बुरा जान लो, बड़े बड़े ईमान वाले। हम ये भी नहीं करते। अगर कोई गालियां निकाल ले, कभी आपने गौर फिक्र किया आपने दिल में कोई बुरा जाना यार चंगा काम नहीं करता था, ये भी नहीं कहते हैं। अगर कहीं पर गाने लगे हम ये भी नहीं कहते यार बुरा हो रहा है। हमारे दिल से ये भी ईमान की ये सिफ्त भी खत्म होगी। तीसरे वाले हाथ ना रोकना की है, या जबान ना रोकना की ना कर पुत्र, अरे दिल च भी गायब हो गया, तीसरा दर्जा भी गायब है। मैं अक्सर जो देखता हूँ किसी ने कन्ना च वालियां पाइया हो, ठीक है ना, जिन्हें औरतों की मुशाबत की होती है, सरकार में जो औरतों मुशाबत करते हैं उन्होंने लानत, तो मैं दिल ही जरूर करना है लानत। मेरे नबी ने फरमाया ते लानत, जिन्हें वाल बना के चोटी बनी हुए, तो मैं दिल च कहना है लानत, तो नबी ने फरमाया ते लानत। और मैं रोक नहीं सकता, कह नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने अपने आप नाल तहैया कर रखे। वो कहते ना, जो जिथे लगा लगा रहने दो। अक्सर कहते हैं जो जिथे लगा लगा रहने दो। मैं बिल्कुल ठीक, बिल्कुल खत्म हो गई गल। तुम जिथे लगे लगा रहने, मैनू भी उत्थे लगा रहने दो। अगर मैं समझावा तो उत्थे नहीं कहना तू समझाना, कह यार मैं लगा ना, मैं समझा दो, मैं भी तो उत्थे लगा। मैनू क्यों कहते ना समझा, आप ही कहते जो जिथे लगा लगा रहने दो, तो मैनू भी तो लगा रहने दो ना, मैनू भी चुप ना कराओ, मैं भी लगा। तुहानू कुछ कहना पाया, लगे रहो, लेकिन मैं बोलन दे दियो, मैं भी लगा। ठीक है, वो बंदा जो है फिर वो लगा ही रहता। मैं कहना भाई ठीक है, तू नमाज नहीं पढ़नी ना पढ़ फलाना, तो मैं भी समझाने वाला ना, तो मैनू ए तो कह देना तू इंज दे, हुण ए नहीं कहना, तू ए नहीं कहना, जो जिथे लगा लगा रहंदे, तो मैं भी तू लगा की करा, मैनू भी लगा रहंदे, तू मैनू क्यों रोकदा है? क्योंकि जो बंदा यकीन मनो अपने लिए पसंद करता ना, अपने लिए, अगर वो दूसरे वास्ते पसंद कर ले सब तो बेहतर, बड़ा ही अच्छा हो जाए। अपने लिए जो पसंद करता, फर्ज करो मैं अपने वास्ते ईमान पसंद करना, तुहाडे वास्ते की करांगा? मैं तो करांगा। चलो तुसी गाने सुनना पसंद कर दो, एक मिसाल देने लगा, तुसी मेरे वास्ते पसंद करोगे? क्यों क्यों? अपने लिए जो पसंद कर दो वो ऐसे मारे नहीं करोगे कि तुसी समझ तुसी गलत हो। मैं समझदा मैं ठीक है, मैं पसंद कर सकना, मैं ठीक है ना, मैं पसंद कर सकता तुम्हारे लिए ईमान, तुसी मेरे वास्ते पसंद नहीं कर सकते। वो इसलिए कि तुहानू पता तुसी गलत हो यार, ये वास्ते नहीं है। तो मैं जो रखदा वा, जो मैं करना चाहना, वो तुहाडे वास्ते भी है बराबर। अगर मैं जन्नत जाना चाहना तो तुहाडे वास्ते पसंद की करांगा? तुसी मेरे वास्ते की पसंद करोगे? जो अपने लिए पसंद कर दो, ओदी गल कर रहे हैं। तुसी जो पसंद कर दो मेरे वास्ते पसंद करोगे? थोड़ा सा यकीन मनो, बंदा सोच लेना तो आप ही समझ जाएगा मैं गलत किथे हाँ। बिल्कुल समझ आए, कोई मुश्किल नहीं है कि ना समझ आए। तो यहां पर उन्होंने कहा कि तेरी अंगूठी तेरा दिल है, तो उसकी हिफाजत कर, कहीं शैतान इसे चुरा ना ले और वो तुझ पर हुकूमत करने लगे।
तेरी रूह तेरे अंदर है, अगर तू इसकी इस्लाह कर लेगा तो वो सुलेमानी काम करेगी। बनावटी शेख की मिसाल इस दियो की सी है। बनावटी जड़ा पीर गलत होए, 2 नंबर पीर, बनावटी शेख की मिसाल उस दियो की सी है जिसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी चुराकर उसके जरिए हुकूमत करनी शुरू कर दी। यानी मेरे च है कख नहीं, ना मैं तुम तलीम दे सकना, ना मैं तुम्हारा तज़किया नफ्स कर सकदा, ना तस्फिया कलब की गल कर सकदा, मेरे च कख नहीं, तो मैं पीर बनया। मैं तुम पीर की शरायत भी नहीं दसदा कि पीर दी शर्तां की ने, ताकि तुम पीर नूं पहचान ही ना लो, क्योंकि जिहदे जो खोट होएगा ना वो कदी नहीं दसेगा। अगर मेरे जो कोई खोट होएगा मैं भी नहीं दसांगा, क्योंकि तुहानूं पता लग जाएगा मेरा खोट, मैं नहीं दसांगा। लेकिन अगर मैं दस रहा इसका मतलब खोट नहीं, क्योंकि मैं तो बताता रहता हूं कि भाई अगर पीर नूं देखना ना कि पीर, अगले क्या जी वो जड़ा ना वो पीर जड़ा इंजदा, मैं क्या पीर जड़ा ना वो होंदा है तवीज़ धागे करने वाला नहीं, दाम दरूद करने वाला नहीं, पीर होंदा जेड़ा सलाह करने वाला होए, अपनी राह ते चलाने वाला होए, तवज्जो दे के अल्लाह दा बंदा बनाने वाला होए। मैं कहा तवीज़ धागियां वाले नूं तुसीं मनदे हो तो मेरे भी 2-4 काम करा दिओ। कहंदा कि मैं कहा कोई तवीज़ लैके आओ मैं गले च पावां ते मेरी उम्र ना वधे। कहंदे इहो जिहा नहीं मिलदा। मैं फिर किहो जिहा मिलदा? बाकी तो मेरे को सारियां चीज़ां हैगियां। चलो इंज कर लो कि मेरे जेब नोट ही जान ते डॉलर बन जान, इहो जिहा भी नहीं होंदा। मैं कहा चलो इंज कर लैंदे आ, तवीज़ नूं मोटरसाइकिल बनीए ते पेट्रोल ना खत्म होए, इंज भी नहीं होंदा। मैं फिर किंज होंदा है? वो तो सारे कर लेंदे ने, मैं तवीज़ दे दिंदा तेरे घर धी हो जाएगी, पुत्तर होएगा, इंज कर लांगे इंज कर लांगे, ये तो सारे कर लेंदे ने, काम तो सामने दे ने, नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? फिर केड़ा काम है? चलो मैंने ए मेरा बच्चा भाजी तवीज़ पावांगा तेन इनू इलम आ जाना चाहिए, कितनी देर से आएगा? नहीं गल समझ। मैं चाहता भाई एम ए इंग्लिश इंज ही हुई है तवज्जो दे नाल ही। वो कहानियां साडियां सन, इधरों इंज करके किता ते वो सारे हर कारी बन के इधर किते ते इंज करके सब कहानियां ने। कोई एक बंदा नहीं मैं देखिया अज तक कहंदा भाजी मैं इंज होया। ਜਿਹੜੀ चीज़ां मेहनत दे नाल मित्रो, मेहनत दे नाल उन्होंने इधर ना लैके आओ। तुसी खुद करामत हो, तुसी खुद अल्लाह ताला की कुदरत अंदर हो। अल्लाह ताला ने 2 उंगलियां दरम्यान सरकार मतलब तुसी इंज समझो कि तुसी अल्लाह ताला 2 उंगलियां दरम्यान तुहाडा दिल है, कभी इधर कर दिंदा कभी इधर कर दिंदा, खिडांदा वही है, कभी यह ख्याल कभी यह ख्याल कभी यह ख्याल कभी यह ख्याल। तो मैं तुम किन्ने चंगे ख्याल दे रहा? सब तो अच्छी गज़ा ख्याल दी है, रोटी दी नहीं। सब तो चंगी गज़ा जी ना वो तुहानू ईमानी ख्याल देन दी। तो उन्होंने कहा कि बनावटी शेख की मिसाल दियो की सी है जिसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी चला कर उसके जरिए हुकूमत करनी शुरू कर। मामूली जुलाहा अतलस बुनने की तरह हाथ तो चला सकता है, लेकिन अतलस बुनने वाले और जुलाहे में और उनके काम में बहुत फर्क है। यही हाथ सही और बनावटी शेख में होता है। इसलिए मुझे समझाना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा हूं ही नहीं, क्योंकि मेरा तो हो नहीं, आप नहीं आएंगे मुझे तब भी कोई मसला नहीं। बंदे 4 बैठे हो मैं तब भी बहना, बंदा कोई भी ना आए फिर मैं अल्लाह ना बह जाना। टाइम ही टाइम है, वेले हैं, जिथे चाहो रौनक ला लो, जिथे चाहो मेला ला लो, इधर का नहीं लगता तो अंदर का ला लो। ये कि गल, मेला ही लगना चाहिए ना। इधर नहीं समझते तेन समझाना शुरू कर दो। मेले लाने में मजा आता है ना। वैसे तो मैं कला रहा नहीं है, ज्यादातर मैं कला नहीं रहा, ठीक है, लेकिन अगर कला रहना पाइए तो रह भी लांगे, ऐसी कोई गल। हमें तो मिला ना जरा तबलीग करने का ठेका, हमारे प्रमोशन ने ड्यूटी लगाए थे ना, दीन का काम करना है, जिक्र सिखाना है, लोगों को देखना है कि लोगों के कहाँ कहाँ ख्यालात फंसे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये सही वारदात सही कैफियत कैसे आगाह करेगा, ये बताएगा कि क्या 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 सही और क्या क्या गलत है। ये हमारा मकसद और मुद्दा यही है कि हम लोगों को ईमान के रास्ते पर चला सकें। और ऐसा नहीं कि आप चल नहीं रहे, चलते हैं। जाहल जा बंदा ठीपा चलता पे कि नहीं चलता पे, मैंने तो ना पता इस ताकत है, पर पता लगा पैडल है, इन पैडल कहते पैडल नहीं तेरे को आंदा। मैं केड़ा पैडल? कहता पैडल जो पैर इस तरह, मैं को ताकत है, कहता नहीं पैडल है। नहीं मुझे वैसे इसे कहते होंगे ना बाहर, ये मैं इसलिए कहा कि वाज़ह तौर पर तुम्हें यह कहा जाता है और तुमने
जब इंसान सही रास्ते पर चलता है सही सब पैडल पुडल भूल जाते हैं। फिर आ जाता मौलवी साहब, पीर साहब, सर जी ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਭੋਲੇ ਫਲਾਣੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। तो मैंने वैसे एक मिसाल के साथ समझाया कि लोग ये कहते हैं, उन्होंने बाहर जो मर्जी कहते हो, यह नहीं कोई कह सकता भाई ने मेरे पैसे घालते, यह नहीं कोई बंदा कह सकता मैंने धोखा दिता, यह नहीं कह सकते। यह कह सकते हैं और तकब्बुर वाला भाई किसी ने सलाम ही नहीं लैंदा, यह कह सकते हैं। वो कह इस बार सकते हैं कि मैं उन्होंने सलाम नहीं लेती, क्या मुझे सलाम लेनी चाहिए कि उनको लेनी चाहिए? अगर तो यह कह दें भाजी असीं वड्डे हाँ सानूं चाहिए सानूं सलाम लैनी, कहन असीं वड्डे हाँ, कहन असीं सिखाना इहनूं, वड्डे नूं सलाम करनी चाहिए, छोटे नूं। दूसरी गल इत्थे मतलब भला की हुंदा है, इत्थे बड़ी 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 प्रॉब्लम, अस्सलाम वालेकुम ते नाल ही काम पा देणगे कोई, मैं भाई किसी दे काम नहीं आ सकदा, तुहाडी मेहरबानी। गल समझ आई? इत्थे सलाम लोग काम पा देंदे ने, ठीक है। काम वास्ते मैनू अपने दोस्त घट ने, हुणे मैं नहीं कह रहा कि यार मेरा इरादा बन गया अपने छोटे भरा मुंडा कराने का, काम इहो जिहे ने ना 2-3 सालों के कर लांगे कुछ ना कुछ, यह किहड़ी गल है, इन्ना किहड़ा मसला है। मतलब ख्वाहिश जी पैदा हो जाए तो मतलब रब वालों कोई ख्याल आया है, पढ़ लो नाल ही, तुसीं कर सकते तो कर लो, ठीक है ना, हो जाता है। ऐसे बार मैं सलाम नहीं लैंदा कि मैनू कोई काम ना पा दे, एसएमआर भी सलाम नहीं लैंदा किधरे कहना चंदा मंग लेगा, एसएमआर भी सलाम नहीं लैंदा किधरे कहना सानू बदलना देवे भा, सानू तो बलेग ही ना शुरू कर दे बट पे उठा के। मैं समझ आई ना किन्ने पॉइंट दसे ने, हुण कह लें तकब्बुर वाला जो मर्जी कहन, मैनू की फर्क पैंदा, अल्लाह नूं पता सी कौन तकब्बुर। राय कहते जिसके अंदर राय के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा जन्नत में नहीं जाए। तुसीं कभी देखिया मैं कपड़ियां ते फखर किया होए? कदी नहीं। मैं कभी गड्डी परचेज ही नहीं की, मैनूं जरूरत ही कभी नहीं पई, मेरे नाल चलण वाले हैगे ने मैनूं लै जांदे ने छड्ड जांदे ने, नहीं तो असीं रक्शे ते चले जांदे सां, साडे रक्शे पे जीरो होगा, जिथे मर्जी टुर जाओ, चला भाई चलिए चले जांदे। तकब्बुर काहदा? तकब्बुर होए तो फिर है ना, याद हो ना मैं बड़े सोहने कपड़े पा के बैठा हुआ, भाजी ए फलाने मुरीद ने यह कपड़े इंज करके दिते जे, अच्छा उन्हें मेरे सोने तो लगते, फिर यह टोपी जरा पा के ऑनलाइन वाली तो थले यहो पा के मेरे सोने तो लगते, फिर नहीं गल समझ आई? तकब्बुर किस गल का? तकब्बुर इस चीज़ से होंदा कि यार मैं फखर करदा मैं यह किया, मैं तो कहता ही नहीं। ऐसे चुप चुपी तो मैंने गल बड़ी अच्छी लगी, बड़ी अच्छी लगी। ऐसे चुप चुप हुणे उमरा करन गए ना 5-6 दिन वास्ते, तो यह भी नाल से ਇਹਦਾ मामा कहता दस के नहीं गया, कहता गुनाह बख्शवान जाइए दस के जाइए। ग्रेट वर्डिंग। अगले दस के जाते ना, आओ मैं चला जे भाजी हुण मैं तुहाडे भी पटारियां चुक के लैके जानियां, मैं तुहाडियां भी जिहड़ी दुआवां चुक के लैके जानी, किहड़ी कहणियां जे वो जिथे चला जाएगा जो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਬਸਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ दुआ हो जाएगी। गल समझ आई? तो मैंने गल बड़ी शानदार लगी, यार गुनाह बख्शवान वास्ते भी दस के जाना पैंदा, गल तो सही है, ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ जाने वास्ते दस के जाना चाहिए। मैं तो कोई होर भी गल्लां कर लेंदा, मैं कहना यार कोई होंदा तां मतलब कि जांदा मिलण वास्ते, कईयां नूं बुलाया जांदा आइयो मिल जाओ यार काफ़ी देर हो गई तुसीं मिलन नहीं आए, सही होंदा ना। ਅਸੀਂ तो अपनी मर्जी ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, सरकार ਅਸੀਂ आना जे ਅਸੀਂ आन लगे जे, सही है। मैं तजुर्बा किया ना 2003 च ना, इंज अल्लाह ने मेरा सीना खोल छड़िया, तो मैं कह के आना था सरकार हूँ मैं यह करना आना जे, 2006 च आना जे, और मैं 2008 च हज करन आना जे, मैं कह के आना सा, और उस टाइम उस साल ही जाना सा जो मैं कह के आना सा, और यह गल तो सारे नूं पता हुंदा कि नहीं इस साल का क्या है। हुण मैं क्या मैं हर साल जाना करना, जो मूड बनया भावें 4 दिन वास्ते चले जाओ, ऐसा कि गल 4 दिनों वास्ते भी घट है,
اتنے جا کے ساہ لینا, اپنے نبی دے قریب ترین جا کے ساہ لینا. کٹ گل ہے. جتنے میرے رسول کہتے ہیں جلوہ فرمان ہے, اتنے جا کے ساہ لینا کٹ گل ہے. جتنے اللہ تبارک تعالیٰ نے نوارت جلیہ ورس دیا نے, اتنے انج کر کے چکر لانا اور عرض کرنی یا اللہ وہ تیرے گھر کا چکر نہیں لانا پیا, تیرے حکم دے گر چکر لانا پیا. جڑا حکم میں چکر لایا تو میں چکر لانا. جتھے تو راضی اسی اتنے راضی, اسی اتنے راضی ہے جتھے تو ہے. جتھے وہ نہیں اسی راضی نہیں. ایسے مارے تسی سانو اس مقام تے دیکھو گے جتھے وہ ہوئے گا. ٹھیک ہے نا, بس مزے دار گل ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان ثبتنا. آمین برحمتک.